نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء कि अल्लाह की इबादत किस अंदाज से करनी है,
اور اللہ کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسری کہ عبادت اللہ کی کرنے کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کرنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور اس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کسی اور کی رضا کو حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ اس چیز کی وضاحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایک وقت تھا کہ کوئی بھی شخص جو ظاہری طور پر اگرچہ اس کا مطمع نظر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ نہایت ہی سادگی اور ریاکاری سے بہت دور تھے، لیکن اپنے اندر علم و عمل اور صلاحیتوں کے سمندروں کو سمیٹے ہوئے تھے۔ ان کا علم، ان کا عمل، ان کی صلاحیتیں، ان ساری چیزوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن آج حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ ہر شخص وہ اس تگ و دو کے اندر ہے کہ میں لوگوں کی نظروں کے اندر اچھا بن جاؤں، ظاہر کو بہتر بناتے بناتے باطن کو بھول چکے ہیں، اور اس کا نام تبدیل کر کے وہ اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکروں کے اندر دوسروں کو پس پش ڈال رہا ہے، اور ہر کام کے اندر نمایاں نظر آنے کے لیے وہ اس جستجو کے اندر اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے ایک انسان کہ وہ اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے تھے، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ روزوں کی صورت کے اندر ہو، وہ حج کی صورت کے اندر ہو، وہ عمرے کی صورت کے اندر ہو، وہ درس و تدریس کی صورت میں ہو، تلاوت کلام پاک کی صورت کے اندر ہو، یا واعظ و نصیحت کی صورت کے اندر ہو، ان ساری چیزوں کے اندر جہاں پر خلوص خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی، وہاں پر لوگوں کی رضا نے جگہ لے لی ہے، اور انسان اس کے اندر بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ شاید کہ وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ تو اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا، لیکن جو یہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، یہ میں لوگوں کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الشرک الخفی کہا ہے۔ شرک الجلی تو یہ ہے کہ واضح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اور یہ شرک خفی، ریاکاری، اس کو شرک خفی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔
تو آج کے جمعے کے اندر انشاءاللہ ہم چند چیزیں ریاکاری کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ریاکاری اصل میں ہے کیا، اور اس کی صورتیں اور اس کا گناہ اور اس کی خطرناکی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ چند چیزیں میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریاکاری دکھلاوا ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے لوگ دیکھیں اور میں بڑھ چڑھ کر یہ عمل کروں، لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں، یہ انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے اور یہ عمل انتہائی مذموم ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور ریاکاری کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایک ریاکاری عقیدے کی ہوتی ہے، ایک عمل کی ہوتی ہے۔ عقیدے کی ریاکاری یہ ہے کہ جس طرح منافقین کیا کرتے تھے کہ اسلام قبول کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، حقیقت کے اندر وہ اسلام کو قبول نہیں کیے ہوئے تھے بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، لیکن حقیقت کے اندر یہ ایماندار نہیں ہے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ آگے جا کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب اپنے شیطان چیلوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو عقیدے کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کرنا، یہ کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے، یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ عمل کے اندر انسان جو ہے وہ ریاکاری کرے، اس کے اندر بندے کا نیک عمل کرنے کے مقصود کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نیک عمل کرتے ہیں مال و دولت کے لیے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی عورت کی وجہ سے نیک عمل کرتے ہیں۔ عمل تو نیک ہوتا ہے لیکن کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے اس لیے یہ میں نیک کام کروں، لوگ مجھ سے متاثر ہو کر میرے ساتھ رشتہ کر دیں۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ شہرت کے لیے انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اور الغرض اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والا کام جب اس کے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی اور چیز شامل ہو جائے گی تو یہ خطرناک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی اسی طرح اس کو صلہ ملے گا۔ اور آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ لدنیا، جس نے ہجرت کی، ہجرت ایک بہت بڑا نیک عمل ہے اور اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ لدنیا، جو مال و دولت کے لیے ہجرت کرے گا، او امرأۃ ینکحھا، یا اس لیے ہجرت کر رہا ہے کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی، اللہ کے در کے اندر اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بندہ ہم میں تھا مکہ کے اندر، اس نے ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا، قیس اسے کہتے تھے۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جب تک تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نہ آ جاؤ۔ تو اور پھر کہتے ہیں انہوں نے پھر ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس سے شادی کرنے کے لیے۔
تو اس کو ہم مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ اس نے بھی ہجرت کی، ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کی، عمر نے بھی ہجرت کی، عثمان نے بھی ہجرت کی، علی نے بھی ہجرت کی، اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام نے ہجرتیں کی، وہ ہجرتوں کا اجر لے گئے اللہ کا حکم مان کے، اور یہ شخص بھی ایسے ہی ہجرت کر کے آیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ شادی مقصد تھا، تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، ہجرتوں کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ریاکاری کی 3 حالتیں ہیں۔ جب ریاکاری عمل سے پہلے ہوتی ہے، یا ریاکاری عمل کے دوران ہوتی ہے، یا ریاکاری عمل کے بعد ہوتی ہے۔ الرياء قبل العمل، اثناء العمل، بعد العمل، 3 صورتیں ہیں ریا کا، اور تینوں خطرناک ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، مجھے یہ مقصد حاصل ہو جائے، یہ مقصد حاصل ہو جائے، یہ تو گیا، اس کو نیک عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ انسان عمل اللہ کی رضا کے لیے شروع کرتا ہے، اور درمیان کے اندر پہنچ کر جب وہ اس نیک عمل کی وجہ سے کامیابیوں کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے، اور لوگوں کی خوشامدیں اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور پھر اس کے دل کے اندر ریا آ جاتا ہے کہ اب میں اس کو اچھے انداز سے کروں تاکہ لوگ میری اور تعریف کریں، یہ بھی ریاکاری کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی اعمال اپنے کا جو پہلے نیکی کی تھی اس کو بھی برباد کر بیٹھا۔ اور تیسری یہ ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا اور مکمل بھی ہو گیا، لیکن مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے اس کے تعریفیں کی، اس کے دل کے اندر ریاکاری آ گئی، تو یہ ریاکاری بھی آنے کی وجہ سے اس کے وہ نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے وہ بھی ضائع اور برباد ہو گئے۔ وہ بڑے سے بڑے عمل بھی جو اس نے کیے تھے، لیکن بعد کے اندر اس کے اندر ریاکاری آ گئی، تو وہ اس کا وہ عمل بھی جاتا رہا۔ عمل کرنے سے پہلے ریاکاری آ جائے، درمیان میں آ جائے، یا بعد میں آ جائے، ریاکاری جب بھی آ گئی انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اور اسی طرح ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ اور خوف جس چیز کا ہے وہ ریاکاری کا ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ ہے، جو سب سے زیادہ مجھے چیزیں خوف کے اندر مبتلا کرتی ہیں کہ کہیں میری امت ریاکاری کے اندر مبتلا ہو کے اپنے اعمال کو برباد اور ضائع نہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جس وقت لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہوں گے، اور ایسے وقت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اذهبوا الى الذين كنتم تراعون في الدنيا، اور لوگوں جاؤ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ اور جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اور جاؤ جا کے دیکھو دنیا کے اندر تم نے نیک اعمال کیے اور جن کو دکھانے کے لیے کرتے تھے ان کے پاس سے جا کر نیکیاں لے لو، پھر ان کا بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو نیکیوں کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے اللہ کے نعمتوں اور انعام کے اندر جا رہے ہوں گے، جنتوں کے اندر داخلہ ہو رہا ہوگا، اور ایسے لمحے کے اندر اللہ رب العالمین یہ اعلان کر دیں کہ جاؤ دنیا کے اندر جن کی رضامندی کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کی خوشامدیں حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے رہے، جاؤ ان سے جا کر بدلہ لے لو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ اور اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کوئی عمل قبول نہیں کریں گے پھر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ریاکاری کرنے والا ہے یہ شیطان کا دوست ہے، اور جو شیطان کا دوست ہے وہ قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر
وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جو شیطان کا دوست ہو گیا وہ پھر برا دوست ہے۔ اور قیامت کے دن المرء مع من احب، المرء علی دین خلیلہ، اور جس کے ساتھ محبت ہوگی یا جس کا دوست ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور ریاکاری کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کو چھوڑ کر کسی اور کی خوشنودی کے لیے کوئی نیک کام کرنے والا شیطان کا دوست ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ریاکاری کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر طمع اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، وہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی یا کوئی منصب حاصل کرنے کی اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے وہ نیک عمل کرتا ہے تاکہ مال و دولت حاصل ہو جائے، یا لوگ اسے بڑا چست و چلاک اور صلاحیتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اسے کوئی عہدہ دے دیں، اور پھر اس کے بعد جو نقصان ہوگا دین کا وہ کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے اتنا وہ نقصان دین کا نہیں کریں گے جتنا یہ بندہ جو مال اور منصب کی ہرس کی وجہ سے ریاکاری کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، اور منصب کی وجہ سے کرتا ہے کوئی نیک کام مال کے حاصل کرنے کے لیے یا منصب اور عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، جتنا یہ دین کا نقصان کر دیتا ہے اتنا وہ بھوکے بھیڑیے دو پوری بھیڑ کے پورے ریوڑ کا نقصان اتنا نہیں کرتے جتنا یہ شخص کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال کو برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، اور جس دن اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا جس دن کوئی شک نہیں ہوگا، نادا منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، اور جس نے اللہ کے لیے عمل کیے جانے والے عمل کے اندر کسی اور کو شریک کیا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، وہ اپنا اجر اور ثواب اللہ کے علاوہ سے جا کے طلب کر لے۔ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، اللہ اس کے اس عمل سے جو اس نے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسے عمل سے غنی ہے، مستغنی ہے، جاؤ جا کر اس سے تلاش لے لو، اپنے ثواب لے لو، اجر لے لو جس کے لیے تم نیک عمل کرتے رہے ہو۔ اور اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے آگ کے اندر داخل کریں گے۔ دین کا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت اور مقام بہت زیادہ ہے، فرشتے احترام کرتے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں اس کی بخشش کے لیے، لیکن جس نے اس علم کو تلاش کیا کس لیے؟ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، او علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے، بے وقوفوں سے جھگڑنے کے لیے۔ اور آگے فرمایا او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن سکوں، لوگوں کو چہرے اپنی طرف پھیر سکوں، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں اور میری تعریفوں کے پہاڑ جو ہیں وہ باندھیں۔ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے گا ادخلہ اللہ النار، اللہ ایسے دین کے طالب علم کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ ریاکاری کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک علم یہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو الا اخبرکم بما هو اخفف علیکم عندی من المسیح الدجال، اور میرے صحابہ کی جماعت میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دو جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔
تو صحابہ کرام کہنے لگے قلنا بلا، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں ہمیں بتا دیجئے۔ فقال الشرک الخفی، اور یہ پوشیدہ خفیہ شرک ہے، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر الرجل، کہ یہ شرک خفی ہے، یہ ریاکاری ہے کہ بندہ نماز اس لیے اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کریں گے۔ ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خطرناک ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا بھوکا ہے، ریاکاری کرتا ہے دین کے عمل کے اندر، دنیا کے اندر تو جو اسے ملے گا کل قیامت کے دن بھی اللہ اسے مشہور کریں گے، کل قیامت کے دن بھی اللہ اسے مشہور کریں گے۔ دنیا میں لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا متقی ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگ کہہ دیں گے کل قیامت اللہ بھی اسے مشہور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمعہ اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو لوگوں میں بڑا بننا چاہتا ہے، لوگوں میں نام کمانا چاہتا ہے، اس لیے نیک عمل کرتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، دنیا میں تو لوگ کہہ دیں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری کائنات کے سامنے کھڑا کر کے کہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے عمل نہیں کیا تھا اور اس نے اوروں کی رضا کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا تھا، آؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، سب کے سامنے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو لوگ اسے کہہ دیں گے کل قیامت کو بھی اللہ اسے مشہور کریں گے، لیکن وہاں کا مشہور کرنا اور ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شہرت کا لباس چاہتا ہے، پہنتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب الشہرۃ فی الدنیا، اور جس نے شہرت کا لباس دنیا کے اندر پہنا، البسہ اللہ ثواب مذلۃ یوم القیامہ، ذلت کا لباس اللہ رب العالمین اسے پہنائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ بھی ریاکاری کی وجہ سے 3 بڑے لوگ ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ریاکاری عمل تو انسان کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن ریاکاری آنے کی وجہ سے یہ سارے وبال اس کے اوپر پڑیں گے۔ تو اب ریاکاری سے بچنا کیسے ہے؟ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ریاکاری سے بچا جائے؟ ان میں سے سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ حقیقی اللہ کی حقیقت کو پہچان لیا جائے اور یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے، کسی کی چاپڑوسی کرنے سے، کسی کو دکھانے سے، کسی کے سامنے بڑا بننے سے عزتیں اور ذلتیں نہیں ملا کرتی۔ عزتیں اور ذلتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، لوگوں کو خوش کرنے سے عزتیں نہیں ملیں گی۔ دین کا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہوتے چلے جائے، لوگ ناخوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے رہیں، لیکن اللہ راضی ہو جائے، جو شخص یہ کام کرتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کا کام بھی زندہ کر دیتے ہیں، اس کا نام بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ سے خط میں پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں چاہیے، چند لفظوں کے اندر مجھے نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے لیے عمل کرنا، لوگوں کی خوشنودی کو سامنے نہ رکھنا۔ ایک دن آئے گا، آج لوگ ناراض ہیں، کل کو خوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکروں کے اندر اللہ پہلے ناراض ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کو راضی کر لینا، لوگوں کو اللہ راضی کر لے گا۔ اللہ کو ناراض نہ کرنا، لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ 2 لفظوں کے اندر نصیحت کر دی۔
میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ، دوستوں، اللہ کی حقانیت کو سمجھ لو، اللہ کی ذات کو سمجھ لو۔ عزتوں ذلتوں کا مالک یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا تو پھر کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے کسی کی خوشنودی ذہن میں نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح دوسرا عمل یہ ہے کہ ریاکاری کا سبب بننے والے یہ چیزیں ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ اور اسی طرح آخرت کے اندر جو ریاکار کا انجام ہے، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگو اس انجام کو اپنے سامنے رکھ لو کہ کہیں کل قیامت کے دن اس میرے عمل کی وجہ سے مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے، تو انشاءاللہ ریاکاری ذہن میں نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح شیطان سے ہر وقت پناہ مانگتے رہو، کیونکہ شیطان پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان اپنے اوپر جبر کر کے نیک کام کر لے تو شیطان پھر ریاکاری کے حملے داخل کرتا ہے۔ اس لیے شیطان سے اکثر پناہ مانگتے رہا کرو، اللہ کی پناہ میں اکثر آیا کرو، ریاکاری سے انشاءاللہ دور رہو گے۔ اور اسی طرح آخری چیز کہ جو شہرت پسند لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کر لیجئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یوٹیوب پہ آ کے، فیس بک پہ آ کے اس نے ایک 5 منٹ کا لیکچر دے دیا، درس دے دیا، اس کے ویور زیادہ ہے، اس کے فالور زیادہ ہیں، یہ تو بہت آگے نکل گیا، میں بھی آؤں اس میدان میں اور آ کر میں بھی اپنے فالور بڑھاؤں، تو کیا ہو گیا؟ ریاکاری کے اندر داخل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو شہرت پسند لوگ ہیں، جو دنیا میں صرف شہرت چاہتے ہیں، ان سے دوری اختیار کر لیجئے۔ اور ان کے فالور یا ویور جو ہیں ان کی طرف مت دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میدان میں نہ اترے، میدان میں اترے اور ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور صرف رضا اللہ کی مقصود ہو، اور ویور کے چکروں میں نہ پڑے، اور اسی طرح جو دیکھنے والوں کے چکروں میں مت پڑے، فالور کے چکروں میں مت پڑے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ مسجدوں مدرسوں کے اندر ہیں، آپ میدانوں کے اندر ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، جس میدان میں ہیں اللہ کی رضا مقصود ہو اور شہرت پسندوں سے دوری مقصود ہو، تو انشاءاللہ ریاکاری سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال جو ہم کریں، اللہ ریاکاری سے ہمیں محفوظ کر دے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، خالصتاً اللہ اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہماری نمازیں ہوں، وہ ہمارے روزے ہوں، ہمارا قیام ہو، ہمارا دین کا کام ہو، وہ میدانوں کے اندر ہو، صلاحیتیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات دکھائے گا اور آخرت میں اللہ جنتوں کا مالک بنائے گا۔